اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریفات و تحمیدات کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد و بے شمار درود و سلام ہو سید کائنات، رسول کائنات، سرور کونین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں استقامت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، سامعین و سامعات، یہ جو میں نے آیات مبارکات مطہرات پڑھی ہیں، ان کا تعلق سورۃ المنافقون کے آخری رکوع سے، اور آپ کے علم میں ہوگا بیشتر بھائیوں کے کہ رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المنافقون کو ہر جمعرات کی عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے۔ یعنی آگے جمعہ ہوتا ہے، اسلامی لحاظ سے پہلے رات ہوتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے، یعنی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دن جو ہے، یوم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جب مغرب ہوتی ہے۔ آج کی جو مغرب ہوگی اس لحاظ سے جو آنے والا دن ہے ہفتے کا، تو وہ دن جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، پہلے رات ہے پھر دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی عشاء، یعنی کہہ لیں کہ جمعہ کا یوم جب شروع ہوتا ہے، رات پڑتی ہے، تو مغرب کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھتے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، اور جمعے والے دن یعنی جمعہ آنے سے پہلے جو رات پریویس رات گزر گئی ہے، اس میں عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھتے ہیں۔ تو میں جہاں تک میں پہنچا ہوں اس بات پر غور و فکر کیا ہے، تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹینشنلی، یقیناً ایک خصوصی سبق کے طور پر اور خصوصی سبق کی دہرائی کے طور پر ان صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کے بعد اور جمعے کے درمیان میں جو رات آتی ہے اس کی عشاء کی نماز میں اس کو ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ پورا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، کہیں کہیں سے پڑھتے ہیں، کبھی کہیں سے پڑھتے ہیں، لیکن آپ انہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ اس سبق کی دہرائی جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک بار ہونی چاہیے۔ جیسے ہم نے دو جمعات کے اندر سورہ قاف کی کچھ باتوں کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کو جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے، اسی مناسبت سے آج میں نے آپ کے سامنے جو رکوع رکھا ہے اس مختصر سے وقت میں سورہ منافقون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عشاء کی نماز میں ہر جمعے والے دن پڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ایسی جگہوں پر نماز پڑھیں جہاں سنت کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہاں پر پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جانی چاہیے، سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ المنافقون کی یہ دوسرا رکوع جو ہے نا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، دعا کریں اپنے لیے اور میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ نصیب ہو جائے نا ہمیں، تو یہ جو 10 منٹ کا خطبہ ہے نا یہ 10 گھنٹے سے بہتر ہے اگر سمجھ آ جائے اور اس پر ہم عمل شروع کر دیں۔ اگر 10 گھنٹے کی کانفرنس ہو اور اس میں حاصل کچھ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صف میں تشریف لیں بھائی جان، ادھر بھائی تو آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو جگہ دور مل سکے۔ جی بھائی، تو دل جمی کے ساتھ دل لگا کے ذرا سنیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈالیں، غافل نہ کریں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اے ایمان والو، آغاز ہو رہا ہے اے ایمان والو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا
تو ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ چونک جائیں اور جو کان لگا لیں. اعلان ہونے لگا ہے، ان کا رب ان کو کچھ کہنے لگا ہے، تو یا کسی بات سے اللہ پاک منع فرمائیں گے یا کسی چیز کا حکم دیں گے. تو جب اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ آواز دیتے ہیں، اللہ نے آواز دی، اللہ کی آواز ہے نا، قرآن پاک میں اللہ کی آواز ہے، اے ایمان والو، تو سر اٹھا لیں اور چکنا ہو جائیں اور غور سے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دیں اور توجہ ہمتن گوش ہو کر سن لیں کہ آپ کا، میرا اور خالق مالک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کرنا ہے. خالق مالک نے حکم دیا، اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو. اور اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات پڑھنی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے. یہ جو جمعہ کا خطبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ جمعہ میں ہم اس کو بھی پڑھیں گے، اگلے جمعے میں ہو سکتا ہے اس کی باری آئے. اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان جمعہ ہو جائے تو اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے جلدی کرو، اور ذکر سے مراد یہ خطبہ جمعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. یعنی اپنے مال کے پیچھے لگ کے، دکان کے پیچھے لگ کے، جاب کے پیچھے لگ کے تم خطبے کے جمعے کو نہ چھوڑ بیٹھنا، تم نماز سے پیچھے نہ رہنا. اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی جاب کو پریفر کیا، اپنے اولاد کو پریفر کیا، گھر بار کے اندر مصروف رہا، اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور نماز کو چھوڑ دیا اور اللہ کے ذکر اور جمعہ کو چھوڑ دیا اور ذکر کو چھوڑ دیا، تو وہ ہلاکت میں پڑ گیا. ہلاک کر دیا اس کی اولاد نے، اس کے مال نے اس کو تباہی میں ڈھونک دیا. اس کا کاروبار اور اس کی اولاد نے اس کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. ہلاکت کی بربادی اس کے سامنے ہے، آخرت کی بربادی اس کے سامنے ہے. اگر اس نے اپنے گھر والوں اور اپنے مال، اور یہ دو چیزیں نا میجر جو انسان کو مصروف رکھتی ہیں، یا گھر میں انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو مصروف رہتا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یا انسان جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، یا باہر ہوتا ہے یا باہر، یا گھر یا باہر، گھر باہر ظاہر ہوتا ہے یا باہر، تو گھر میں یا باہر تمہاری کوئی مصروفیت جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. پھر مجھے آیت یاد آ گئی سورہ نور کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے. تعریف اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے کو غافل نہیں کر سکتے. میرے بندے کچھ ایسے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کچھ میں ہم بھی ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں. تو رجال ہے، کچھ کچھ. اس میں تنوین آئی ہے. آج کل ہم ترجمہ سکھا رہے ہیں، اس میں ہم نے بتایا کہ تنوین کا معنی ہوتا ہے کچھ، کوئی ایک، ایک یا کوئی ایک، somewhat، کوئی، someone، not all of you، کوئی کوئی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ان کی نہ تجارت روک سکتی ہے، نہ ان کا کاروبار جاب ان کو روک سکتی ہے. وہ سب سے زیادہ پریفر کریں گے اپنے اللہ کے ذکر کو، نماز کو اور اللہ کے ذکر کو. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس لسٹ میں آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ ترجمہ آپ کو آتا ہو اور امام صاحب یہاں جمعے والے دن پڑھ رہے ہوں، جمعے والے دن عشاء کی نماز میں امام صاحب جمعہ کل آنا ہے تو پہلے رات کو ہی تیاری باندھی جا رہی ہے، رات کو کہا جا رہا ہے. یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا قرآن سے ثابت کر کے کہ جمعے کے خطبے کو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے. تو جمعہ پڑھنے سے پہلے جو رات آئی ہے اس میں یہ پڑھا جا رہا ہو کہ خبردار جمعے کا خطبہ اللہ کا ذکر ہونے والا ہے، تو تمہارا یہ مال اولاد تمہیں اس پہ غافل نہ کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر کسی نے ایسا کیا
اپنی اولاد اور اپنے کاروبار میں پڑھ کے اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ۔ یہ کن کے متعلق کہا گیا؟ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، حق کی آگے تبلیغ کرنے والے ہیں، اور یہ تبلیغ ہو رہی ہے، حق کی آگے تبلیغ، اور جو آپ سنیں اس کو آگے پہنچائیں، یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے لیے کوئی اسپیشلی کوئی ایک کورس نہیں ہے، اور اسپیشلی کوئی اس کے دن فکس نہیں ہے۔ ہر بندہ مومن جو ہے وہ ہر وقت زندگی کا وہ مبلغ ہے، تبلیغ کرتا پھر اپنے گھر بار، اپنے بچوں کو، ماتحتوں کو، دوستوں احباب کو تبلیغ کرنے والے، ایمان والے، نیک اعمال والے، اور اس کی آگے دین کے آگے بھی لوگوں کو ترغیب دینے والے، اور اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے والے، جو چار اوصاف کے مالک ہیں، یہ تو ہیں کامیاب۔ باقی سب کے سب انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں۔ اور گھاٹا کون سا؟ اصل گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ اگر اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کو ان کے مال اور اولاد نے اللہ کے ذکر سے، کس سے؟ اللہ کا ذکر کیا؟ نماز، کیا؟ جمعہ، اور دوسرے ذکر اذکار، جن کو ان کے مال اور اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے وہ خسارہ پانے والے، یہی ہے گھاٹا پانے والے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی ایسا بدنصیب نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو اس کا مال، اولاد، کاروبار، جا، مصروفیت جو ہے وہ نماز سے غافل کر دے۔ گھاٹا پانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اس کو کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نماز چھوڑتے رہے اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان پکے ٹھیکیدار، جنت کے ٹھیکیدار۔ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک نہیں بننا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ میں کہہ رہا ہوں، کوئی مفتی کو مولوی کہہ رہا ہے، کوئی مسلک کا مسئلہ ہے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے۔ اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اب اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اب آپ ایمان کے تکمیل کے ساتھ اور اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر سنیں، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، نہ تمہیں ہلاک کریں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روک کر تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس کسی نے ایسا کیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اگلی بات، اگلا سبق آج کے درس میں سے ایک دوسرا سبق، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب موت آئے، فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ نہ ہو کہ جب کسی کو موت آ جائے اس وقت وہ اپنے رب کو کہہ رہا ہو کہ یا اللہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں دوبارہ زندہ ہو کے تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوں میں سے ہو جاؤں، یہ نہ ہو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ بڑا قابل غور بات ہے، قابل غور نکتہ ہے۔ اللہ فرمائے مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ ترجمہ پڑھنے کا فائدہ ہوا نا یوب بھائی؟ بھائی جانا یہاں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، وہاں اس میں آیا کریں، صرف آدھا گھنٹہ، عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ تو یہ دیکھیں ابھی بھائی انہوں نے کبھی پہلے نہیں اس طرح سے پڑھا، صحیح طرح سے قرآن پاک بھی ابھی سیکھنا ہے، لیکن ہم کو پتا ہے کیا ترجمہ ہے۔ رزقناکم، ہم نے رزق جو دی ہے نا، اس میں نا جو ہے، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، یعنی جو تم خرچ کر رہے تمہارا تھوڑا ہے، تمہارا تھوڑی ہے،
اللہ نے دیا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے دیا ہے, ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرنا ہے تم نے, تو دیا تو ہم نے, اس میں سے خرچ کر لو. یہ نہ ہو کہ مرنے کا وقت آ جائے, موت آ جائے اور اس وقت تم اپنے رب سے کہہ رہے ربی لولا اخرتنی, میرے رب کیوں نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں فاصدق واکن من الصالحین, میں صدقہ کر لوں اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں. اس وقت سے پہلے کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے مال میں سے تمہارا صرف اتنا ہے کہ تم کھا لیتے ہو, جو پہن لیتے ہو, اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہو. جو کھا لیا پی لیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یہ تمہارا اپنا ہے. باقی تو تم مر گئے تو پھر تمہارے بعد والے وارثوں کا تمہارا تو نہیں نا, تمہاری ذات کا تو نہیں نا ہوا. تمہارے بیٹے کا ہو گیا, بیٹی کا ہو گیا, بیوی کا ہو گیا, ماں باپ کا, کسی کا بھی ہو گیا, ان کا ہوگا نا, تمہارا تو نہیں. تمہارا وہ ہے جو تم خرچ کر دو, بینک میں جمع کروا دو, اللہ کے بینک میں, اللہ کے بینک میں جمع کروا دو, اوتے جا کے کٹوا لے, اوتے جا کے نا ATM مار لیا جائے, اوتے کٹا لیا جائے, اوتھوں جا, یہ تمہارا ہے جو وہاں پر جمع کروا دو گے. جو یہاں پر ادھر رہ گیا وہ تمہارا نہیں رہا, اب وہ تو پچھلوں کا ہے. وہ بھی پر لڑیں گے, جھگڑیں گے, کیا کریں گے, کیا کریں گے, ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی کوئی بات نہیں, طے شدہ بات نہیں. ان کے ہاتھ میں بھی وہ رہے گا یا نہیں رہے گا, تو اس لحاظ سے اس میں سے خرچ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیوں نہیں بچتے. یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر انسان, اس کے پاس صرف اتنا ہے نا, کسی کے پاس اگر اتنی استطاعت ہے کہ وہ صرف کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کر سکتا ہے تو اتنا بھی کرے. وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس اتنا ہوگا تب میں خرچ کرنا شروع کروں گا. جس کے پاس جتنا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا کر دے, تھوڑا سا کر دے. اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑ اور اتنا زیادہ خرچ کیا ہو. اللہ تو تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے, تم کس محبت سے کر رہے ہو. تمہارا دل رو رہا ہے یا اللہ میرے پاس اتنا ہوتا میں بھی اتنا دیتا, اور میرے پاس اب تھوڑا ہے یا اللہ اتنے قبول کر لے. یا سالونک ماذا ينفقون قل العفو, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, ان سے کہیں بچا ہوا جو آپ کی ضروریات سے بچتا ہے نا اس میں سے سمٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, یہ تمہارے کام آئے گا. اور یہ ایسا کام آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ النار, صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. صدقہ انسان کے اوپر جو ہے قیامت والے دن جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا, یہ صدقہ اس کے لیے اس کا سایہ بن جائے گا, سایہ. اور جہنم کی آگ سے بچانے کا بہترین ذریعہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, تم میں سے کسی کو موت آنے سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے. یہ نہ ہو کہ اس کو موت آ جائے اور اس وقت کہہ رہا ہو کہ مجھے کوئی مدد مل جاتی ہے, میں صدقہ کر لیتا ہوں, میں نیک کاموں میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, سن لو یہ تو حقیقت ہے کہ جب کسی کا اجل آ جاتا ہے, جب اس کا وقت آ جاتا ہے, پھر ہرگز مؤخر نہیں کیا جاتا. نو ڈیلے, اس کو ڈیلے نہیں ہوتا, نو پوسٹ پون بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اس کا اجل اور وقت آ جاتا ہے وہ مؤخر ہرگز نہیں ہوتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے. خبیر رحیم کے وزن پر, رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا, خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والا, بہت باریک بینی کے ساتھ تمہاری خبر رکھنے والا ہے. بما تعملون, جو تم کر رہے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو, چھپکے سے, اعلانیہ سے, کسی کو بھی دے رہے ہو, تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے. دیکھیے بھائیو یہ درس ہے آج کا. تو یہ ہم نے یہاں سے بات شروع کی تھی, اس کو ہم سمرائز کر دیں ان اے نٹشل, اس کو بیان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور جمعہ کی درمیانی جو شب ہے, اس کی عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کرتے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کی تیاری ہوتی تھی کہ اگلے دن جمعہ ہے تو اس کی تیاری کرنا. اور اس میں سبق ہم نے کیا پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہے نہ کرے. اگر کوئی غافل ہو گیا تو یہی خسارہ پانے والے. ایک سبق. دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. یہ نہ ہو کہ مرتے وقت انسان اپنے رب سے کہہ رہا ہو کہ مجھے مہلت ملی ہوتی اور میں تیری راہ میں خرچ کر لیتا, کیونکہ جب وقت آ جاتا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. وہ تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا, وہ اللہ کے علم میں ہے, وہ محفوظ رہے گا, کبھی بھولنے والا نہیں ہے. وہ بھولنے والا نہیں ہے, وہ ریکارڈ میں محفوظ ہو جائے گا. اور یہ نہیں کہ تمہارا دیا ہوا تم بھول گئے تھے تو اللہ بھی بھول گیا تھا, نہیں. وہ تمہیں یضاعف لمن یشاء,
बढ़ा चढ़ा कर जो है वो वापस करेगा। तुम खर्च एक का करते हो, जब मिलेगा तुम्हें तो 700 या इससे भी ज्यादा करके तुम्हें दिया जाएगा। एक खजूर खर्च करते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हम उसकी परवरिश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम एक खजूर के बराबर इतना सा खर्च करते हो, थोड़ा सा खर्च करते हो, क़यामत तक वो तुम्हारा खर्च किया हुआ बढ़ता रहता है, उसका वजन और हुजम और उसका जिस्म जो है वो बढ़ता रहता है। जब तुम लेने के लिए जाओगे ना अल्लाह के पास, तो वो बहुत पहाड़ से बड़ा हो चुका हो, जो कई मीलों की मुसाफत पर है। एक इतना सा खर्च किया हुआ बढ़ता रहता है, क़यामत तक बढ़ता रहेगा, और जब तुम लेने जाओगे तो पहाड़ों से भी वो बड़ा होगा। तो ये 2 सबक आज हमने सीखे। अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।